محبوب عطا فرمایا، ایسے حبیب عطا فرمائے، ایسے محبوب سے ہمیں نوازا کہ سبحان اللہ۔ امتیں تو امتیں، انبیاء جن کی حسرت کرتے رہے، کیا بات ہے، جتنا فخر کرو کم ہے۔ وہ محبوب ہمیں عطا ہوئے، انبیاء جن پہ فخر کرتے، جن کا انتظار کرتے، جن کی خدمت میں حاضری کی دعائیں کرتے، جن کا امتی بننے میں وہ فخر محسوس کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے، یہ وہ ہستی ہے۔ اس کو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ غور تو کرو کہ اس ایک جملے کے اندر ساری شانیں اور ساری عظمتیں بیان کر دی، سارے مقام بیان کر دیے، ساری تعریف جمع کر دی۔ یہ کیا نام ہے، زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا؟ محمد سے ابتدا ہوئی، یہ آیت بھی ہے اور کلمے کا حصہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ۔ زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ زباں پہ کیا نام آیا کہ نطق نے مل کر میم مل کر بوسے لے رہا ہے۔ اللہ نے نام ایسا بنایا، ایسا معظم، ایسا مکرم، ایسا نفیس، ایسا شاندار کہ اپنے لیے فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تم نے کبھی اپنے لیے فرمایا کیا تم جانتے ہو کوئی اس کا ہم نام؟ اللہ کا ہم نام تم جانتے ہو؟ کبھی کوئی اللہ کا ہم نام ہے دنیا میں؟ کوئی معبود ایسا بنا؟ کسی نے بنائے تو تھے لوگوں نے معبود، لیکن اللہ کا نام کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ کا نام اسی کے ساتھ خاص رہا۔ اور ادھر اس نے اپنے حبیب کو بھی شان عطا فرمائی، اپنے حبیب کو ایسا نام عطا فرمایا کہ گویا کہ قرآن هل تعلم له سمیہ کے الفاظ کے ساتھ ناطق ہے، لیکن زبان حال سے لوگوں سے یہ بھی پوچھتا ہے، جب محمد الرسول اللہ پکارتا ہے تو زبان حال سے قرآن پوچھتا ہے کیا تم نے محمد کے نام کا بھی کوئی دوسرا دیکھا؟ اگر اللہ کے نام کا کوئی دوسرا اللہ نہیں تو محمد کے نام کا کوئی دوسرا محمد نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ادھر اللہ کی یکتائی معبودیت میں، معبود ہونے میں، وحدہ لا شریک ہونے میں، ادھر آپ کی یکتائی پیغمبر ہونے میں۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو وہ نام عطا نہیں کیا جو آپ کو عطا کیا۔ جس کے نام میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں کیا، اس کے کام میں، اس کی ذات میں کسی کو کیا شریک فرمائے گا؟ کیوں شریک فرمائے گا جس کے نام میں شریک نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے نام ادھر دیکھیں، سب کے نام اچھے ہیں، سب کے نام احترام والے، سب کے نام اچھے۔ ہم کسی کے نام کو برا نہیں کہہ سکتے، یہ انبیاء کا مقام ہے، یہ انبیاء کی شان ہے۔ مگر جب شان مصطفیٰ شروع ہوتی ہے تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انبیاء کی شان اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انبیاء کے نام، کسی کے نام میں رنگت کا اظہار ہوا ہے، آدم کہتے ہیں گندمی رنگت والے کو۔ انبیاء کے ناموں میں رنگتوں کا اظہار ہے۔ آدم، لفظ آدم یا نام آدم کا، یہ ان کی رنگت کو بتاتا ہے، جسمانی اور بشری، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے غور کیجئے موسیٰ جو لفظ ہے اور نام ہے، ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے، مگر یہ نام کیا بتاتا ہے؟ یہ صرف ایک حالت کو بتاتا ہے جو پیش آئی تھی ان کے بچپن میں۔ موسیٰ منہ پانی کو کہتے ہیں اور سا درخت کو کہتے ہیں۔ پانی اور درخت کا اجتماع ایک واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ بچپن کا تھا جب تابوت آپ کی والدہ نے تیار کر کے اس میں ڈال کے فرعون کے ظلم اور بربریت سے بچانے کے لیے نہر فرات میں چھوڑ دیا تھا، نہر فرات کہہ رہا ہوں، نہر مصر میں چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد وہ تابوت بہتا ہوا آگے بڑھتا تھا، تو پھر وہ ایک ایسی جگہ ٹھہرایا گیا جہاں پر پانی تو تھا ہی، ایک درخت بھی تھا اور فرعون کے محل کے قریب تھا۔ وہاں سے وہ پھر تابوت فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ یہ جو وہاں سے تابوت ملا نا پانی اور درخت کی جگہ سے، تو بس وہیں سے نام پڑ گیا موسیٰ۔ تو پانی بھی اور درخت بھی، یہ نام اس لیے پڑ گیا۔ تو زیادہ سے زیادہ کیا بتایا؟ ایک واقعہ بتایا، ایک ماحول کی ایک حوالہ آیا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ اور عیسیٰ مشہور نام ہے نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ، اس نام کے اندر ان کے چہرے مبارک کی سرخی
چھلک رہی ہے. وہ جو اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے نا اس کو عیسیٰ کہا جاتا ہے. عیسیٰ کے معنی میں چہرے کی سرخی، چہرے کے رنگ کا اظہار ہے. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام. الغرض ناموں کے معنی اگر نکالتے جاؤ گے تو تمام نبیوں کے ناموں کے معنی میں کوئی ایک جہت اس طرح کی، کوئی ایک جہت ہوگی کسی اور طرح کی. مثلا کہیں رنگ کی جہت ہے، کہیں کوئی واقعہ کی جہت ہے، کہیں کوئی مخصوص صفت کی جہت ہے. بس اس سے زیادہ نہیں ملتا ہمیں. یہ انبیاء کرام کے اسماء کے کوائف ہیں. مگر جب بات آئی ہمارے آقا و مولا شہنشاہ انبیاء، کہا نا شاعر نے، اے دوست ادب، اے دوست ادب کے در ہری میں دل ماں، شان شاہ انبیاء پیغمبر عربی. اے دوست اب سراپا ادب بن جاؤ، اب ادب کا سراپا مرکب بن جاؤ. اب وہ ادب بجا لاؤ کہ جو ہائیسٹ لیول پر چاہیے اس ادب میں ڈھل جاؤ. اور نفس گم کردہ میاں آیت جنید با یزید ایجا، اب سانسیں رک جانی چاہیے، اب دھڑکنیں ٹھہر جانی چاہیے، اب دلوں کو حاضر ہو جانا چاہیے، اب دماغوں کو متوجہ ہو جانا چاہیے، پلکوں کو بچ جانا چاہیے. اے دوست ادب کہ در حریم دل ماں، اب ہمارے حریم قلب میں کون تشریف لاتے ہیں؟ شہنشاہ انبیاء پیغمبر عربی. اب وہ تشریف لاتے ہیں جن کا نام نام نامی اس میں گرامی ہے محمد، محمد الرسول اللہ، جنہیں اللہ نے محمد کہا ہے. اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. محمد ایک ایسا نام ہے، اس کی تاریخ میں نے بتا دی کہ ماضی میں کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا، کسی کے لیے یہ نام نہیں رکھا گیا. پہلی دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے نام رکھا، اور نام وہ رکھا ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، ایسا نام عطا فرمایا کہ یہاں اب نام محمد کسی رنگت کو نہیں بتاتا، کسی جسمانی حالت کو نہیں بتاتا، کسی واقعہ کو نہیں بتاتا، کسی ایک جہت کو نہیں بتاتا، بلکہ محمد اس ذات کو بتاتا ہے جس میں سارے کمالات اور سارے فضائل جمع کر دیے گئے ہیں. محمد اس ذات کو بتاتا ہے جس کو اللہ نے جسمانی حسن سے بھی نوازا ہے، جس کو اللہ نے روحانی کمالات سے بھی نوازا ہے، جنہیں اللہ نے باطنی محاسن بھی عطا فرمائے ہیں، جنہیں اللہ نے تمام محاسن کا مجموعہ بنایا. اس ذات کو کہا جاتا ہے محمد. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ ہے محمد، نام محمد. کیا معنی ہے نام محمد کے؟ بھئی تو پنکھا کوئی وہ لگا دیجئے چھوٹا. نام محمد کے معنی کیا ہیں؟ نام محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن، معنی ہے وہ ہستی، وہ ذات جس کی تعریف ہوتی رہے، تعریف کے بعد پھر تعریف ہوتی رہے، تعریف کے بعد پھر تعریف ہوتی رہے. تعریف کے بعد تعریف کب ہوتی ہے؟ یعنی تعریف کے بعد تعریف کب ہوگی؟ بھائی آپ کی تعریف، ظاہر سی بات ہے، آپ کسی کی ایک خوبی دیکھو گے، تعریف کرو گے، پھر اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے، کسی ایک طرف سے دیکھو گے، کسی کو تعریف کرو گے، اس کے بعد ختم. دوسری طرف سے تعریف نہیں کی جا سکتی. کوئی ایک جہت ہے اس کی حوالے سے تعریف کی، دوسری جہت میں تعریف کے قابل نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جس کی تمام لوگ کا حال ہے کہ وہ محدود ہیں. ایک جہت ہے، دو جہتیں ہیں، ایک کمال ہے، دو کمال ہے، ایک اینگل سے یا دوسرے اینگل سے، بس اس سے زیادہ کون. مگر حضور کا نام بتاتا ہے. یہاں معاملہ یہ جو لفظ محمد ہے نا، صرف اس کے آپ لغوی معنی ہی میں نہ رہ جائیے گا. میں ذرا اس کی حقیقت کو چاروں طرف گھما کے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے معنی کیا بنے کہ جس کی تعریف ہو، تعریف کے بعد تعریف ہو. تو سمجھ لے یہ نام بتا رہا ہے کہ آپ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اس کو جس اینگل سے دیکھو، جس زاویے سے دیکھو، تعریف کرنی پڑے گی. ایک بار دیکھو پھر تعریف کرنی پڑے گی، دو بار دیکھو کہ تعریف کرنی پڑے گی، 1000 بار بھی دیکھو تو تعریف ہی کرو گے. جس جہت سے دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کی بات سنو گے تو تعریف کرو گے، ان کا فعل اور عمل دیکھو گے تو تعریف کرو گے، ان کا جلوہ دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کا ظاہر دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کا باطن دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کا لباس دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کے اعضاء دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کا انداز دیکھو گے تعریف کرو گے، ان کی ہر ادا کی تعریف کرو گے. اللہ نے نام رکھ کے بتا دیا یہ وہ ذات ہے کہ تمہاری زبانیں اب تعریف سے رکیں گی نہیں، اس لیے کہ یہاں وہ سارے محاسن ہیں کہ
کہ جن پر آنکھیں قربان ہوتی ہیں، دل فدا ہوتے ہیں اور زبان تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتی ہے۔ میں اب اس کی کیا مثال دوں، اور کوئی کیا مثال دے سکتا ہے؟ آپ کے جیسی، آپ کے لائق کوئی مثال آپ کے لائق ہو کہاں سکتی ہے؟ پورے چاند کی مثال دیں یا کس کی مثال دیں؟ چاند سب سے بڑی چیز ہے، عظیم ترین چیز ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، مجبوری ہے سمجھنے کے لیے، مگر شاعر نے کیا خوب کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ داغ ہے، احمد کا چہرہ صاف ہے۔